کرنا ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت یعنی پیدائش کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے یعنی تشریف لانے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر تاجدار عرب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ رات ہے۔ اور جو رات اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، جنم کی، برتھ کی وجہ سے عزت والی بنی ہو، وہ اس رات سے زیادہ عزت و احترام والی ہے جس نے فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے عزت پائی۔ تو آج کی رات ہمیں خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اور آگے سنیے، الحمدللہ 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر تشریف لائے۔ بحر و بر کا شاہ بحر و بر کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور سمندر دونوں کے بادشاہ، ہر چیز کے بادشاہ بن کر تشریف لائے۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی عید ہوتی ہی نہیں، دنیا ہی نہیں ہوتی، لوگ ہی نہیں ہوتے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یہ کوئی بھی عید نہ ہوتی، نہ کوئی شب برات ہوتی، نہ کوئی شب قدر ہوتی، بلکہ کون و مکان یعنی دنیا کی ساری رونق اور شان اسی جانے جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے، وہ مطلب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور یہ واقعہ بھی آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ابو لہب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی، اگرچہ یہ ایمان نہیں لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے کا چچا، سمجھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اور یہ کفر میں ہی مر گیا۔ حضور کو بہت پریشان کیا، ستایا۔ میں نے ایک مرتبہ اور بتایا، کئی مرتبہ آپ کو، قل هو اللہ سے اوپر جو سورت ہے سورہ لہب، یہ اسی کی مذمت میں نازل ہوئی۔ تو دوستو جب یہ مر گیا اور بہت بھیانک طریقے سے مرا، تو خواب میں گھر والوں نے، کسی نے خواب میں اس سے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے، کیا بیت رہی ہے؟ تو اس نے کہا بہت عذاب ہو رہا ہے، بہت پریشانی میں ہوں، بہت دشواری میں ہوں، مگر ہاں پیر والے دن میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ پیر والے دن سوموار، جس دن آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس نے کہا کہ اس دن میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا اس دن میں نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو حضور نبی اور رسول کے حساب سے نہیں، صرف اپنے بھتیجے ہونے کے اعتبار سے خوشی منائی تھی۔ تو کہا اس دن میں نے خوشی منائی تھی اپنی، جس کی لونڈی جو تھی نوکرانی حضرت صوبیہ، اس کو اس نے آزاد کر دیا تھا، اور یہ آزاد کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہوتا تھا۔ تو کہا پیر والے دن مجھ کو اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں کمی کر دیتا اور مجھ کو پانی مل جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب ایک کافر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد کی خوشی منانے میں پریشانی کم ہو جاتی ہے، دقت کم ہو جاتی ہے، عذاب کم ہو جاتا ہے، تو علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ ابو لہب نے کیا کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے، اور ڈوبتے کو تنکا ہی کافی ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں اس حکایت میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے، بڑی خوشخبری ہے۔ ارے جب کافر کو فائدہ مل رہا ہے تو ایمان والوں کو کتنا فائدہ ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ تو سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس روایت کے تعلق سے اس حکایت میں، اس اسٹوری میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بڑی دلیل ہے۔ جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے ہیں
اور مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پا کر خوش ہونے پر اپنی لونڈی صوبیہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت و خوشی سے بھرا ہوا ہے، جو محبت و خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف میں میوزک وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اب خوشی منا رہے ہیں تو پھر ڈی جے بجانے لگے، تھڑکنے لگے، ناچنے لگے، الٹے سیدھے کام کرنے لگے۔ کچھ لوگ تو کیک کاٹتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بنا کے حضور کا نام لگ کے اس میں چھری چلا دیتے ہیں، کیسی کیسی بیہودہ حرکت کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی کوئی بیہودہ حرکت نہیں کرنی ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر مسجد میں جب جلوس چلے تو جلوس کے ساتھ، جو ہمیں دیکھی کوئی بھی کام ہے ہمیں شریعت کے حساب سے کریں، اللہ اور رسول کے حساب سے کریں، کیونکہ اللہ اور رسول کی بات ماننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جو اللہ اور رسول جو فیصلہ کر دیں اس پر ہر مسلمان کو عمل کرنا، اس فیصلے کو ماننا ضروری ہے۔ اور ایک جگہ رب کائنات فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ اللہ اور رسول کی باتوں کو مانیں، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی بات کو مانتے ہیں، سب سے اوپر اللہ اور رسول کی بات کو رکھتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی بات کیا ہے، اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے، اسی کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، شیطان کے چکر میں ہم لوگوں کو نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان بھی وہاں الگ ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے یہ شیطان کہے گا اللہ پاک مجھے پتہ نہیں ہے ان نے کیا کیا، مجھے پتہ نہیں ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ شیطان خود الگ بھاگ جائے گا اور یہ بھی جہنم میں جائے گا، اور یہ اپنے فالووروں کو، اپنے ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ جب اللہ نے اس کو جنت سے نکال کر پھینکا تو اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے دن رات تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میرا نیک بندہ ہوگا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو میرے محبوب سے محبت کرے گا، نماز پڑھنے والا بندہ ہوگا، وہ تیرے چکر میں نہیں آئے گا، وہ تیرے چکر میں نہیں پھنسے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربا۔ شب ولادت مطلب پیدائش کی رات، ہمارے حضور کے پیدائش کی رات۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربا، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے۔ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو خوب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن میلاد شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوب خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔